تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا مجوزہ مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق ٹیکس ڈیوٹی کے معاملات نیب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے۔ وفاق اور صوبائی ریگولیٹری باڈی کے دائرہ کار والے معاملات بھی نیب نہیں دیکھ سکے گا۔ ارشد وحید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیل جانیں گے۔ جی ارشد، تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی مرشد، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس 2020 کے نام سے یہ مسودہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور یہ مجوزہ مسودہ ہے جس پہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بھی امکان ہے کہ مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد اسے جاری کیا جائے گا، اور اس کا کہا گیا ہے کہ یہ 16 نومبر 1999 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس مجوزہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق 1 ارب روپے سے کم کی جو کرپشن ہوگی اس پہ نیب لا جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا، اور ٹیکس اور ڈیوٹی کے معاملات بھی اس کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے، اور وہ تمام معاملات جو وفاق اور صوبائی ریگولیٹری باڈیز کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان پہ بھی نیب کارروائی نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کابینہ، ای سی سی اور مشترکہ مفادات کونسل، ایکنک یا کوئی بھی ایسا وفاقی یا صوبائی پالیسی ساز ادارہ ہے اس کے معاملات پہ بھی اس کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے اس میں کہ جو تمام اس حوالے سے انکوائریز اور انویسٹیگیشن جاری ہیں نیب کی طرف سے، وہ متعلقہ اداروں کو منتقل کر دی جائیں گی، اور جو احتساب عدالتوں میں ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ بھی متعلقہ سول عدالتوں یا جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو منتقل کی جائیں گی۔ اس نیب آرڈیننس کے شیڈول میں جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 دیا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور نیب کسی بھی ایسے نجی شخص کے بارے میں کارروائی نہیں کر سکے گا جو کہ جس نے کسی سرکاری عہدیدار کو مالی فائدہ یا کوئی اثاثہ دیا ہو، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جو سرکاری عہدیدار ہے اس نے اس پرائیویٹ شخص کی معاونت کے ساتھ کوئی مالی فائدہ لیا ہے یا کوئی ایسا ناجائز اثاثہ بنایا ہے۔ اس میں جو زیر کفیل افراد ہیں یا بے نامی دار ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے اس میں کہ کوئی بھی جو اہلیہ، بچے، بہن اور بھائی جو ہیں وہ بے نامی دار کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، اور زیر کفالت اہلیہ اور بچے ان کو شمار کیا جائے گا جو ذاتی طور پہ ٹیکس فائلر نہ ہوں۔ اسی طرح اس مجوزہ مسودے میں سب سے اہم بات جو پروسیکیوٹر جنرل احتساب کی تعیناتی ہے اس کے بارے میں ترمیم شامل کی گئی ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کے ساتھ تعینات کریں گے، اور یہ تعیناتی پروسیکیوٹر جنرل نیب کی 3 سال کے لیے ہوگی، جس میں توسیع نہیں کی جا سکے گی اور نہ ہی اس شخص کو دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ نئی تعیناتی تک یہ پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے یہ اپنے عہدے پہ برقرار رہے گا، لیکن یہ جو اس وقت تک اس کی زیادہ سے زیادہ میعاد 90 دن ہوگی کہ جب تک کوئی دوسرا پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو پروسیکیوٹر جنرل کو ہٹانے کا معاملہ جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ صدر اس کو کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو ہٹا سکتے ہیں، اسی طرح پروسیکیوٹر جنرل نیب کو ہٹایا جا سکے گا۔ اس میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ماضی کی، اس میں سب سے اہم بات جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس ماضی کی ٹرانزیکشن جو ہوگی اس کو 7 سال کا عرصہ اگر گزر چکا ہو تو اس کے بارے میں نیب نہ کوئی کارروائی کر سکے گا اور نہ ہی کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن اس معاملے میں کی جا سکے گی کہ اگر کسی بھی فرد نے یا کسی سرکاری عہدیدار نے کوئی ایسا ٹرانزیکشن کی ہے جس کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ اور اس حوالے سے جو زائد آمدن سے اثاثہ جات ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ زائد آمدن سے اثاثہ جات کی انکوائری کے دوران جو اس پراپرٹی کا تعین کیا جائے گا اس کے نرخوں کا، وہ اس کی خریداری کے وقت جو قیمت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یا پھر جو ایف بی آر نے تعین کیا ہوگا اس وقت کے ریٹ کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا جائے گا۔ اور سرکاری عہدیداران کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی بھی اچھی نیت سے کیا گیا اقدام جو ہے وہ اس دائرہ کار میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی سرکاری عہدیدار سے اس وقت تک اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی جب تک کہ اس نے کوئی بھی ایسا فعل جو ہے اس سے مالی فائدہ حاصل نہ کیا ہو یا کوئی ایسا کسی پرائیویٹ شخص کی معاونت کے ساتھ کوئی ناجائز اثاثہ نہ بنایا ہو۔ چیئرمین نیب کی جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی انکوائری یا تفتیش ختم ہونے کے بعد عدالت کو منظوری کے لیے معاملہ بھیج سکیں گے، اور اگر ملزم وہ زیر حراست ہو تو اس کی رہائی کے لیے بھی چیئرمین نیب جو ہے وہ رابطہ کریں گے۔ تو اس طرح ابھی یہ جو 15 صفحات پہ مبنی
یہ ڈرافٹ ہے جس کے ابھی ہم نے کچھ صفحات جو ہیں اس کو دیکھا ہے. ابھی مزید اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم ناظرین سے شیئر کریں گے کہ اس میں مزید جو آئینی ترامیم اس میں کی جانی ہیں اس مسودے کے ذریعے وہ کیا ہوں گی. تو اس طرح یہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2020 جو ہے اس میں یہ شک شامل کی گئی ہے, یہ ترمیم شامل کی گئی ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ تقریباً گزشتہ 21 سال تک کے معاملات پہ ہو سکے گا, یعنی کہ 16 نومبر 1999 سے اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اس میں یہ واضح ضرور کیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی ٹرانزیکشن کو نیب نہ اس کے خلاف کارروائی کر سکے گا اور نہ اس کا جائزہ لے سکے گا جس کو 7 سال کی مدت سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوگا. اور نیب کے چیئرمین کے حوالے سے جو اختیارات ہیں اس کا تعین بھی اس میں کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو نیب کا پروسیکیوٹر جنرل ہیں اس کی تعیناتی کا بھی یہ کہا گیا ہے کہ نیب پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی جو ہے وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کے تحت کریں گے. جی صحیح. ارشد, آپ نے تفصیلاً اس بارے میں بتایا ہے, اور یہ جو تمام تر معاملات ہیں جن کا آپ ذکر کریں, تمام انکوائریز اور انویسٹیگیشنز متعلقہ اداروں کو منتقل کر دی جائیں گی. اگر اس مجوزہ مسودے کو سمرائز کیا جائے تو نیب کے دائرہ کار میں کون کون سے معاملات آئیں گے, اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا. جی مبشر, اس میں واضح یہ کیا گیا ہے کہ نیب صرف ان معاملات کو دیکھ سکے گا جو کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کے زمرے میں آتے ہوں گے, لیکن اس میں بھی مزید اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ وہ ہر ٹرانزیکشن جس میں 1 ارب روپے مالیت شامل ہوگی صرف وہی نیب کے دائرہ کار میں آئیں گے. اگر 1 ارب روپے سے کم کی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی سرکاری عہدیدار جو ہے وہ اس نے تب تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے کسی پرائیویٹ فرد یا شخص کے ساتھ مل کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, کوئی کرپشن کی ہے اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اپنے ناجائز اثاثات بنائے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بھی پالیسی ساز ادارہ ہے جس میں مشترکہ مفادات کونسل شامل ہے, وفاقی یا صوبائی حکومت کا کوئی بھی ادارہ ہے, ایکنک ہے, ای سی سی ہے, اگر وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس میں گڈ فیتھ میں اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا کوئی رائے ایون کوئی دی جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی نیب کارروائی نہیں کر سکے گا. اس میں مبشر یہ مزید ہم ناظرین کو آگاہ کریں کہ یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن کے دوران متعلقہ جو فرد ہے اس کی جو جائیداد جسے اب نیب جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا سکتا ہے کہ وہ اس پہ کافی زیادہ قدغن جو ہے وہ عائد کر سکتا تھا, اس سے بھی اس کو ختم کیا گیا ہے. اور اس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ نیب کسی بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن کے دوران کسی بھی موویبل یا اموویبل جو جائیداد ہے اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگا سکے گا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکے گا. صرف جو مجاز عدالت ہے وہ کوئی بھی پراپرٹی کو سیز کرنے کے حوالے سے یا اس پر کوئی قدغن لگانے کے حوالے سے فیصلہ صادر کر سکے گی, لیکن کورٹ پر بھی یہ قدغن ہوگی کہ وہ جو متعلقہ شخص ہے اس کو ایک موقع دیں گے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت کر سکے اور پھر اس کے بعد ہی کوئی. ارشد, اور مختصراً بتائیے گا پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تعیناتی سے متعلق کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ جی بالکل, اس میں پروسیکیوٹر جنرل نیب چونکہ بہت ایک انتہائی اہم عہدہ ہوتا ہے چیئرمین نیب کے بعد, اس نیب اتھارٹی اگر دیکھا جائے تو اس میں اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور تمام جتنے کیسز ہیں ان کو پلیڈ جو کورٹ میں کیا جاتا ہے, انکوائری انویسٹیگیشن اور اس کے بعد جو اس کی پروسیکیوشن ہوتی ہے, اس تمام معاملے میں پروسیکیوٹر جنرل نیب کا کردار چونکہ بہت اہم ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو یہ غیر جانبداری شو کرنے کے لیے پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی جو ہے وہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے تحت کریں گے. اور یہ جو پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تعیناتی ہوگی یہ صرف 3 سال کے لیے ہوگی, نہ تو اس شخص کو دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا اور نہ ہی اس 3 سالہ مدت میں توسیع کی جا سکے. اچھا یہ کہیے گا ارشد, کیا نیب کے جج کو بیل دینے کا اختیار ہوگا, اس بارے میں بتائیے گا. جی اس میں جو ابھی ہم نے تقریباً اس کے آدھے صفحات جو پڑھے ہیں اس میں ابھی تک اس کا کوئی ذکر شامل نہیں ہے, مزید ہم اس کا جائزہ لے کے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ارشد وحید چودھری, آپ نے تفصیلاً اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. نیب ترمیمی آرڈیننس کا مجوزہ مسودہ تیار کر لیا گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا.